حروفوں میں سے. اب بہت سارے لوگ اردو بھی نہیں سمجھتے یا نہیں جانتے یا نہیں پڑھ سکتے تو میم پر زبر کی بجائے پیش پڑھ دیتے. عام لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے قادیانی گمراہ کر رہے ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ، رسول کہا ہے، یہاں نبی بھی نہیں کہا. اور آگے لفظ ہے خاتم النبیین، یہاں نبیین نبی کی جمع ہے. یہاں نبوت کے سلسلے کو اب پھر سمجھیے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. ختم نبوت کا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہیں آئے گا. یہ نبوت، ختم نبوت کا معنی ہے کہ آقا کے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریع، کوئی غیر تشریع، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. اب پھر سنیے کہ ختم نبوت کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی بن چکے ہیں، اب وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نہ کہ اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم پیروکار اور امتی ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے آئیں گے. تو اس لیے میں نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور ایک ترجمہ اور ہے کہ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں قطع نبوت، بلکہ ختم نبوت کا معنی ہے اتمام نبوت. یعنی نبوت کے سلسلے کو کاٹا نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ گمراہی پھیلاتے، بلکہ اتمام نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ جاری و ساری کیا تھا وہ پورا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت پورا ہو گیا. اور یہاں لفظ نبیین اس لیے کہا کہ رسول اور نبی میں بھی فرق ہے. رسول پر نئی شریعت آتی ہے، نئی کتاب آتی ہے. نبی جو ہے پچھلے نبی کی بات کو مانتا ہے، فالو کرتا ہے، یعنی اس پر نئی کتاب بھی نہیں آتی، نئی شریعت بھی نہیں آتی. تو قرآن نے نبیین کا کہا ہے کہ نئی کتاب، نئی بات تو دور کی ہے، وہ پچھلے نبی کا نام لے کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں. جناب میں نے اتنی تابعداری کی ہے، نبی کی اتنی فرما برداری کی ہے کہ اب میں ہی نبی بن گیا ہوں. یہ غلط ہے. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. ایک ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، فرما برداری، اطاعت گزاری، ان سے محبت کرنا، مودت کرنا، ان سے پیار کرنا، عشق کرنا، یہ سب عین ایمان ہے. اور ایک ہے کہ نبی کے بعد کسی نبی کو نبی نہ ماننا. نبی کے بعد، اپنے نبی کے بعد کسی نبی کو جو دعویٰ کرے، نبی نہ ماننا، پیغمبر نہ ماننا، ایسے شخص پر لعنت بھیجنا، ایسے شخص کو کافر کہنا، ایسے شخص کو مردود کہنا، ایسے شخص کو زندیق کہنا، یہ بھی عین ایمان ہے. آپ نے اگر توجہ کی ہے تو ایک ہے مثبت پہلو، ایک ہے منفی پہلو.
مثبت پہلو بھی شریعت کا حکم ہے، یعنی حضور سے محبت کرنا شریعت کا حکم ہے، اور نبی کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا یہ بھی نبی کا حکم ہے، تو اب یہ بھی شریعت ہے۔ تو میرے اس جگہ پر فرمایا، یہ ابھی میں لفظوں کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز سے اللہ واقف۔ اب دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے اللہ واقف نہیں ہے؟ اب یہ مہر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بڑے بڑے دھوکے دیتے ہیں۔ مہر آپ جب بھی لیٹر لکھتے ہیں، ساری بات مکمل کرنے کے بعد، اب بھی عدالتوں میں تو یہ ہے، آخر میں ایک سین بھی ہوتے ہیں اور سٹیمپ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر عدالت میں سٹیمپ سے آگے نیچے کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو قانوناً وہ غلط ہے، وہ جرم ہے۔ جو کچھ لکھنا ہے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے، اس کا معنی ہے اتمام، کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو معنی کیا، یہ معنی پر دیکھیں گے، لفظوں پر دیکھیں، اور نبیوں کی نبوت کی مہر، مہر ہے یہ لفظ، مہر نہیں ہے، لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اردو غلط پڑھنے اور سمجھنے سے علمی طور پر بہت غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، یعنی سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب مہر تحریر پر لگی تو اس کا مطلب ہے کہ تحریر پچھلی مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی تحریر نہیں۔ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کے سر پر جیسے نبوت کا تاج سجایا، ایسے ختم نبوت کا تاج بھی سجایا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا، توصیف کا، مدح سرائی کا حصہ ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بارہا سنا۔ ولادت با سعادت ہوئی، بالکل بارہا سنا۔ یہ آپ کی میلاد کا مہینہ ہے، یعنی پیدا ہونے کا، یہ بھی آپ نے سنا۔ لیکن میں آپ کی توجہ اور طرف تھوڑا سا لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی ولادت با سعادت، مولود شریف، میلاد شریف، یہ جب عقیدہ ہوگا تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ رخ ہے نا باتوں کے کئی، آپ اس رخ پر توجہ کیجئے۔ کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس کے بعد کوئی آئے گا نبی؟ آپ کی ولادت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ایک بات، آپ کا اس دنیا میں آنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ذرا مشکل ہے۔ اور آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ختم صحابیت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جب آپ ہی نہیں ہوں گے، آپ کی زیارت بھی کوئی نہیں کرے گا، کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا، تو صحابی کیسے بن جائے گا؟ بھئی صحابی تو بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے، کلمہ پڑھنے سے، آپ کو دیکھنے سے، آپ پر ایمان لانے سے براہ راست۔ تو جب آپ ہی نہیں ہیں تو پھر اب ان دونوں کے درمیان ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے، آپ اس پر غور کریں گے۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ نیچے نیچے ہو کر بات کروں، لیکن باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ مجھے ذرا سمجھانے میں بھی دقت ہو جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہوں، بس میرے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہے نبوت، ایک ہے صحابیت۔ نبوت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صحابیت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی
اللہ جسے چاہتا ہے اسے بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اللہ نبی کے سر پر نبوت کا تاج سجاتا ہے، اور اللہ کو جو پسند آ جائے کہ یہ میرے نبی کا فرما بردار ہوگا، اللہ اس انتخاب کو جو نبی کے لیے کیا ہے اس پر صحابیت کا تاج سجاتے ہیں۔ سجاتے دونوں اللہ ہیں، ایک کے سر پر نبوت کا تاج، ایک کے سر پر صحابیت کا تاج۔ نبی کو اللہ سے کم باقی ساری کائنات سے اعلیٰ ماننا پڑے گا، صحابہ کو اللہ رسول نبوت سے کم باقی ساری کائنات سے اعلیٰ ماننا پڑے گا۔ جس طرح نبی کو جتنا بڑھاؤ خدا نہیں بن سکتا، اس طرح صحابہ و اہل بیت سے محبت اپنی جگہ، لیکن ان کو جتنا بڑھاؤ وہ نبی نہیں بن سکتے۔ لیکن پھر آپ گہرائی میں نہیں گئے۔ اگر آپ نے شاہ ولی اللہ کا فلسفہ امامت پڑھا ہے تو پھر میرے یہ دو جملے آپ کو کافی ہو جائیں گے کہ امامت کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی امامت کے درجوں کو نبیوں سے بلند سمجھتے ہیں نا، اس لیے اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میرے نبی کے بعد اگر قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، اور اگر گوہر شاہی کرے نبوت کا دعویٰ وہ بھی کافر ہے، اگر زکری کرے، یہ اس طرف لسبیلا اور بلوچستان کے علاقے میں 500 سال پہلے آیا تھا، وہ بھی کافر ہے۔ خٹکی بھی ہیں وہ بھی کافر ہے، یا کوئی اور ہے جیسے یوسف قذاب تھا، ابھی حال ہی میں گزرا ہے، وہ اس بدبخت کو بھی ماننے والے ہیں، وہ بھی کافر ہے۔ میرے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کافر۔ اب آپ کہیں گے یہ تو سخت جملے ہیں جی بڑے، جناب کبھی کبھی چھتروں کا استعمال بھی ضروری ہے، نہیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے